بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے، اس لیے نہیں کہ ہم کوئی بے روزگاری ختم کرنے کا فارمولہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ ہم آپ کو کوئی بہت بڑی مالی خوشخبری دینے جا رہے ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہم آج کے دن دو اہم گروہ شیعہ اور سنی کا پس منظر اور ان اختلافات کے درمیان اتفاق کے امکانات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو بقائم ہوش و حواس سے یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ میرے پاس ایک ایسے مسئلے کا کوئی حل موجود ہے جسے صدیوں سے مسلمانوں کی اجتماعی بصیرت حل کرنے سے قاصر رہی ہے، تاہم اپنے تئیں اسے سمجھنے کی ایک کوشش ضرور کی جا سکتی ہے۔ شیعہ سنی اختلاف کی نوعیت وہ نہیں جو دیوبند اور بریلوی یا حنفی شافعی اختلاف کی ہے۔ مسلمانوں کے عصری مسائل کی تفہیم میں اس بات کا ادراک پہلی بات ہے۔ مسلمانوں کے مابین اختلافات کے دو اسباب رہے ہیں، ایک سبب سیاسی ہے اور دوسرا کلامی اور فقہی طور پہ۔ سیاسی اختلاف نے ابتدائی عہد میں تین گروہوں کو جنم دیا ہے: اہل سنت والجماعت جسے سواد اعظم کہا جاتا ہے، پھر شیعان علی اور تیسرا خوارج۔ خوارج اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ شیعان علی نے جس بات پہ سواد اعظم سے اختلاف کیا وہ نیابت رسول کا مسئلہ ہے۔ ان کے خیال میں یہ حق سیدنا علی کا ہے اور ان کے اولاد کے لیے خاص ہے۔ وہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے دینی اور سیاسی قیادت کریں، یہ ان کا آئینی موقف ہے۔ دوستو امت نے بحیثیت مجموعی اس مقدمے کو قبول نہیں کیا۔ اہل تشیع کی تعبیر کے مطابق ایک گروہ نے منصب سیادت پر قبضہ کر لیا اور امت نے اس معاملے میں اس کا ساتھ دیا۔ سانحہ کربلا اس اختلاف کا نقطہ عروج ہے۔ اس معرکے میں حکومت ایک طرف تھی اور خاندان اہل بیت چند جانصاروں کے ساتھ ایک طرف تھا۔ اس طرح یہ تقسیم آخری درجے میں مشہور ہو گئی۔ یوں یہ مقدمہ اہل بیت اور امت مسلمہ کے مابین ہے۔ اہل تشیع اسی کے قائل ہیں۔ یہ سیاسی اختلاف تھا جس کے لیے پھر مذہبی دلائل جمع کیے گئے۔ یہ سیاسی مسئلہ ایک مذہبی قضیے میں بدل چکا ہے۔ اس سے امت میں فرقہ واریت کی بنیاد مستحکم ہوئی۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج مسلمانوں میں دو فرقے ہیں: اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع۔ بعض لوگوں کے نزدیک اس عہد میں خوارج کا بھی ظہور نو ہوا ہے، جس سے دونوں گروہ اظہار براءت کرتے ہیں۔ دوستو اب تک ہم نے آپ کو سیاسی دائرے کا تعارف کروایا۔ دوستو اختلاف کا دوسرا دائرہ کلامی اور فقہی ہے۔ اس اختلاف کے باعث اہل سنت میں ایک طرف اشاعرہ اور ایک طرف ماتریدیہ کی تقسیم ہوئی جو کلامی تھی، اور دوسری طرف فقہی اعتبار سے بالعموم چار مذاہب پر اتفاق رہا۔ اگرچہ ان کے علاوہ بھی فقہا موجود رہے اور ان کے پیروکار بھی موجود رہے، اس کے علاوہ ایک طبقہ اہل حدیث بھی ہے جو کہ کسی امام کی تقلید کو جائز نہیں سمجھتا۔ یہ اختلاف اصلاً علمی ہے اور استنباط کے باب میں جو فطری بات ہے وہ ہونی چاہیے۔ قرآن مجید اور سنت پیغمبر کو سب بنیاد مانتے ہیں، تاہم ان کی تفہیم اور ان سے استنباط احکام میں اختلاف کرتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تفہیم کے باب میں لوگوں نے اختلاف کیا اور یوں کئی فقہی مسائل وجود میں آئے۔ دوستو ان اختلافات کا فائدہ یہ ہوا کہ مسلمان سماج فکری ارتقاء کے مراحل سے گزرا۔ اس سے امت کی سیاسی وحدت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کو ابتداءً ایک سیاسی تصور کے طور پر بھی قبول کیا گیا تھا۔ وحدت امت کو نقصان سیاسی اختلاف سے ہوا، عملی اور فقہی اختلاف سے بالکل نہیں ہوا۔ اہل تشیع کے ہاں بھی دو گروہ وجود میں آئے، ایک کا نام اثنا عشری ہے اور دوسرے کا نام اسماعیلی ہے۔ ان میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امامت کے تسلسل میں اختلاف ہوا۔ اثنا عشری جو سواد اعظم ہے وہ امام موسیٰ کاظم کو امام جعفر صادق کا جانشین مانتے ہیں، جبکہ اسماعیلی امام اسماعیل ابن جعفر کو ان کا جانشین مانتے ہیں۔ پھر ان کے گروہ اسماعیلیوں میں بھی دو گروہ ہیں۔ اسماعیلی غیر سیاسی ہیں۔ اثنا عشری شیعوں کا معاملہ خمینی صاحب کے بعد یہ نہیں رہا، تاہم ان کے عقائد کے مطابق آخری امام مہدی غیبت کبریٰ کے دور میں ہیں اور قیامت کے قرب میں ان کا ظہور ہوگا۔ زمین پر ان کا اقتدار قائم ہوگا، وہ اسے عدل سے بھر دیں گے۔ اہل سنت والجماعت بھی کچھ فرق کے ساتھ امام مہدی کے ظہور کو مانتے ہیں۔ دوستو شیعہ سنی اختلاف کا یہ پس منظر ذہن میں رہے تو میرے نزدیک دور حاضر میں تطبیق کے امکانات تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ سنی شیعہ اختلاف اصلاً تاریخ کے باب میں ہے۔ اس عہد میں خود اہل تشیع کے نزدیک کوئی امام معصوم موجود نہیں ہے کیونکہ وہ غیبت میں ہیں۔ اب نظام زندگی کو غیر معصومین ہی نے چلانا ہے۔ اہل سنت کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ خلیفہ کوئی الہی منصب نہیں ہے، جسے جمہور کا اتفاق حاصل ہو وہ اس منصب پر فائز ہو سکتا ہے۔ مستقبل کے حوالے سے بھی دونوں کا نقطہ نظر ایک ہے۔ دور حاضر میں کسی گروہ کے پاس ایسی شخصیت یا ایسا ادارہ موجود نہیں جو الہی ہو۔ یہ وہ مل کر ایک نظم اجتماعی تشکیل دے سکتے ہیں اور اس کے لیے چند نکات پر اتفاق ممکن ہے۔ آئیے وہ چند اتفاقات ہم آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ، موجودہ مسلم قومی ریاستوں کو خود مختار وجود کے طور پر تسلیم کر لیا جائے اور ایک دوسرے کے امور میں عدم مداخلت کا اصول اپنایا جائے۔ نمبر 2،
جمہوری ریاست کے اصول کو قبول کرتے ہوئے جس کی اکثریت ہے اس کے حق اقتدار کو تسلیم کر لیا جائے۔ نمبر 3، مسلمان ریاستوں کو جدید قومی ریاست کے اصول پر منظم کیا جائے جن میں جمہوریت اور آئین پسندی جیسی اقتدار کو بنیادی اہمیت حاصل ہو۔ نظری اعتبار سے پاکستان اس وقت بہترین ماڈل ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، مخلوط مسلم معاشروں میں علمی مباحث کو علمی دائرے تک محدود رکھا جائے۔ ہر گروہ کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ مہذب اور آئینی طریقے سے اپنے خیالات کی تشہیر کر سکے۔ اس اختلاف کی بنیاد پر کافر سازی کے عمل میں حوصلہ شکنی کی جائے گی۔ نمبر 5، ریاست کو ایک سیکولر ادارہ تسلیم کیا جائے جس کا بنیادی مقصد فرد کی آزادی، فلاح و بہبود اور ارتقاء کو یقینی بنانا ہو۔ یہ تمام تجاویز ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی جو بادشاہت یا اپنائیت پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے ان پر عمل درآمد آسان نہیں۔ تاہم مسلم دنیا کے اہل علم کو چاہیے کہ وہ اس بات میں رائے سازی کریں۔ میرا احساس ہے کہ سیاسی اور اجتماعی امور میں مذہب کے کردار پر ضرورت سے زیادہ اصرار رہا ہے تو فرقہ واریت مستحکم ہوگی۔ گزشتہ 20 سال میں سعودی عرب، پاکستان، سوڈان، ایران اور افغانستان میں بالخصوص جو انتشار پیدا ہوا، اس کا بڑا سبب یہی ہے۔ اس کے برخلاف ملائیشیا اور ترکی جیسی ریاستوں میں مذہب کے کردار کو اجتماعی مفاد سے ہم آہنگ بنایا گیا۔ اگر آج فرقہ وارانہ تشخص پر اصرار ختم ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ سعودی عرب اور ایران کی کشمکش کو ایسے دائرے میں مقید کیا جا سکتا ہے جو خطے اور دوسرے ممالک کے لیے وبال نہ بنے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن سے سارے کے سارے وسوسے ختم ہو گئے ہوں گے جو کہ آپ کو مذاہب کے بارے میں آتے ہیں، اور آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں سارے کے سارے حل بھی آ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے درمیان اختلافات کو ختم فرمائے اور اللہ ایک جھنڈے کے نیچے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ ہر نوٹیفیکیشن آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکے۔